السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. میں بھی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر میرے پاس ایک لنڈن میں بیٹھے ایگزائل میں کہہ لیں، کچھ لوگ ان کو بگوڑا کہتے ہیں، جو ایک میجر ہے، کہتے ہیں وہ میجر ہے کہ میں میجر تھا آرمی میں، میجر عادل راجہ. ان کا جو ہے نا ویلاگ گزرا جو کل انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں کیا، اور ایم کیو ایم کے اندر بھی مخصوص لوگوں کے بارے میں کیا، یعنی کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بھائی کو اس کے اندر ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں میں بھی آپ کو بتاؤں گا تکلیف کس بات کی ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور کس کی کہنے پہ کی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. فکر نہ کریں. وہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا ویکینڈ پہ کچھ لوگوں کے آپس کے اندر، صحیح ہے، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، یہ ادھر سے ہوا ہے سارا کا سارا، ہمیں پتہ ہے کس کے کہنے پہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے چلے جو عامر خان کے بارے میں جو کچھ کہا، تو ظاہری بات ہے وہ عامر خان جانے اور وہ جانے، مگر میں کم سے کم ایک بات کا تو اندازہ لگا چکا ہوں اس ویلاگ سے کہ عادل راجہ صاحب جو ملک کے اندر بڑا ریولوشن لانے کی بات کر رہے ہیں، بڑی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کو دوبارہ صحیح ہوتا دیکھ نہیں سک رہے. کیونکہ ایم کیو ایم کو جو جلسہ ہوا ہے، اس جلسے کے اندر جو سکسیس ہوئی ہے ایم کیو ایم کو، اس سکسیس ان کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کو برداشت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. اور ان کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی جو ذیلی جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کا وہ ایکچولی اسپوکس پرسن ہے، وہ جو ہے پرفارم کر نہیں پائی. اس نے لوکل باڈیز میں اپنی اوقات دیکھ لی. علی زادی کو گالیاں پڑ رہی ہیں وہاں پہ کراچی کے اندر، پوری تنظیمی کمیٹی کو گالیاں پڑ رہی ہیں. آپ نے پچھلے دن دیکھ لیا تھا، آدھے کچھ اسٹیج پہ لڑ رہے ہیں، آدھے کچھ کتوں کی طرح آپس میں اندر 50 لوگ 100 لوگ نکال نہیں پا رہے. وہ عمران خان چیخ کے تھک گیا، کراچی نکلے، کوئی نہیں نکل رہا کراچی کے اندر. تو ظاہری بات ہے پریشانی تو ہوگی نا کہ عادل راجہ کو بیٹھ کے وہاں سے جو پورے دن پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کے افواج کے، پاکستان کے آفیسرز کے خلاف بھونکتا رہتا ہے. وہ اب اس نے چونکہ اس کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ کراچی کہیں پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کیونکہ کراچی نکل جائے گا تو پی ٹی آئی کی پوزیشن سینٹر میں ویک ہو جاتی ہے. اس نے اب ایم کیو ایم پہ بھونکنا شروع کر دیا. اچھا بھائی تیرا کیا کام ہے ایم کیو ایم سے؟ تو کبھی کراچی بھی نہیں آیا ہوگا، تیری پوسٹنگ بھی نہیں ہوئی ہوگی، چلے ہوئی بھی ہوگی کتنے دن کی نہیں ہوئی ہوگی، تو کیا پتہ یہاں کے ڈائنامکس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تجھے کیا پتہ مہاجروں کے مسائل کے بارے میں؟ تجھے کیا پتہ، تجھے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مضبوط ہونے سے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کے مضبوط ہونے سے اور ایم کیو ایم میں کمزور ہونے سے سندھو دیش کا جو معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر ہو گئے ہیں؟ تو تجھے کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تجھے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو ہٹ ہونے کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تجھے پیپلز پارٹی کمزور ہونے کی ہٹ ہو رہی ہے؟ میں ملک کے اداروں سے کہوں گا کہ بھائی اس ویلاگ کو دیکھ کے بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ عادل راجہ جو ہے وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے کہنے پہ کرتا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل ویلاگ تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. صحیح، آؤٹ آف دا بلوز نے ٹویٹس مارے اور ویلاگ کیا، اور ایک مخصوص ٹائم پہ کیا ہے. کس کے کہنے پہ کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے انشاءاللہ. عادل راجہ صاحب آپ دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں تو ہم بھی آپ پہ نظر رکھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ دنیا میں بیٹھے نا، کوئی دنیا کے باہر تو بیٹھے نہیں ہیں، صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے اس ویلاگ نے بات ثابت کر دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ماؤتھ پیس ہیں، اور جو پورے دن بکواس پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کی فوج کے خلاف چل رہی ہے، جس کا فائدہ پاکستان کے دشمن ممالک اٹھا رہے ہیں آپ کو کوٹ کر کے، اور جس میں آپ بہت ساری بکواس بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مفروضے بھی ڈال رہے ہیں اپنے، صحیح ہے، سر نہیں ہے، پیر نہیں ہے، کدو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، صحیح ہے. آپ نے کہا کہ میں بہت ساری کہانیاں کھول دوں گا. یار آپ کھول دیں وہ بہت ساری کہانیاں پلیز، ٹھیک ہے؟ تو کھول دیں، ہم چاہتے ہیں آپ کھول دیں وہ کہانیاں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی بکواس اور پڑی ہوئی ہے جس کا آپ بیٹھ کے یہ ٹور دھمکی آپ دیتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو بھائی دیکھیں بات سنیں کہ ہم پاکستان سے بھاگے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ کمال کراچی کے اندر موجود ہے. آپ نے بار بار یہ بولا کہ وہ پھاوڑا لے کی تصویر ہے، ان کی پھاوڑا لے کی تصویر ہے. ہاں تو پھاوڑا لے کے کیا کر رہے تھے؟ وہ کسی کی قبر تو نہیں کھود رہے تھے نا، وہ آپ کی قبر تو نہیں کھود رہے تھے، وہ بیسکلی شہر بنا رہے تھے، وہ شہر کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں صحیح کر رہے تھے، وہ شہر کے اندر گٹر کا نظام بنا رہے تھے، وہ شہر کے اندر انڈر پاسز بنا رہے تھے، پارکس بنا رہے تھے، روڈیں بنا رہے تھے، پائپ لائنیں ڈال رہے تھے. وہ اس شہر کو بہتر کر رہے تھے جس شہر سے پورا پاکستان چلتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی چلے ہوگا، آپ بھی پلے پوسے ہوں گے اس کے اوپر. اس شہر کو صحیح کر رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے پھاوڑا اٹھایا. اس کے لیے اگر جھاڑو بھی اٹھانی پڑتی اٹھاتے، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر آپ نے اس کو مذاق بنا لیا. اچھا وہ جو آپ کا ایک گٹر کا بچہ عالمگیر خان جو ہے کراچی کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو بھائی آپ نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ آپ کا اپنا بلونگڑا ہے، جس کو آپ کی زبان میں بلونگڑا. تو آپ خود بلونگڑوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ خود بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. پورے دن آپ منہ کی رائفل وہ جو آپ کے پاس ہوگی منہ کی فائر کر آپ کرتے رہتے ہیں. ہمیں تکلیف سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی. جلسہ کامیاب ہو گیا، ایم کیو ایم دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے، ایم کیو ایم میں نئی قیادت آ گئی ہے، ایک نئی روح پھک رہی ہے، لوگوں کو دوبارہ کراچی کی امید نظر آ رہی ہے. جتنے لوگوں کو کراچی کی امید نظر آ رہی ہے، جو آپ کے لنڈن میں پڑوسی بیٹھے ہوئے الطاف حسین، ان کو اپنی لٹیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنی لٹیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی کو اپنی لٹیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے. تو تکلیف تو ہونی ہے نا عادل صاحب آپ کو.
کو, تکلیف تو ہونی ہے, صحیح ہے. تو آپ بات یہ ہے کہ آپ سیاست پہ بات کریں مگر ریفرنس میں کانٹیکس کریں. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ جو بکواس ہے نا, یہ بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں ہوتی. اچھا ہم جو ہے سنتے بھی نہیں ہیں, یہ ہمیں بھیج دیا گیا کہ بھائی اچھا وہ یہ الطافی ہیں, اچھا ان الطافیوں کے لیے پیغام ہے, میں پورا ویلاگ سن لو نا, اس میں اور بھی لوگوں پہ کیا انگلیاں اٹھائی ہیں, صحیح ہے. اور یہ بھی سوچو کہ اس ویلاگ کے اندر اس نے کچھ مخصوص لوگوں کے بارے میں کیوں بات کی ہے. اس نے پارٹی ایم کیو ایم کے اندر اور جو بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوئی ہے, جو آج کل آ نہیں رہے, ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی ہے عامر خان کو چھوڑ کے. تو بھائی ہمیں پتہ ہے یہ پلاننگ کہاں پہ ہوئی. ہم بھی آپ کو چلے بتاتے ہیں, آپ کے نا بیچ کلر کا کوئی سوٹ کیس تھا, ہم بھی بتاتے ہیں ڈیفینس کے کون سے ایک سابق گورنر کے گھر پہ کیا لگاتے ہوئے یہ ڈسکشن ہوئی کہ بھائی میری لٹیا بچاؤ, اور آپ کو انسٹرکشن آئی وہاں سے, اور آپ نے کہا چلو یار میں بھی اپنا کام کرتا ہوں, خرچہ بھی تو چلنا ہے نا, ظاہری بات ہے, کب تک بکواس کر کے جو ہے نا وہ خرچہ چلے گا. تو عادل بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ اتنی بات کریں جو آپ کے لیول کی ہے, صحیح ہے. اور آپ ایک تو یہ جو نا جھوٹ بول کے پاک فوج کو بدنام کرنا بند کر دیں, اداروں کو بدنام کرنا بند کر دیں. اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا, ملک کے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ میں بتا دوں. میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف کو. وہ جو آپ کو تکلیف ہے نا, وہ جو آپ بولتے ہیں کہ 1500 بلین کا پتہ نہیں کون سا کوٹا آپ کے پاس تھا, آپ کو تکلیف اصل میں اس کی ہے, اصل میں وہ ایسا ہی تکلیف. ورنہ آپ جتنے بڑے ریولوشنری ہوتے ہیں نا اگر, تو پاکستان میں آ کے ریولوشن کرتے ہیں نا, وہاں سے بیٹھ کے کیا آپ ادھر کی اڑاتے رہتے ہیں. ہمت کریں, پاکستان آئیں, بات کریں, سامنے آمنے بات کریں. یہ وہاں سے بیٹھ کے نا اپنی بلوڑوں والی اور وہ بچونگڑوں والی اور وہ چونگڑوں والی جو آپ زبان, آپ کی پتہ نہیں کون سی زبان ہے, اللہ معاف کرے آپ کی, تو وہ راجہ بازار والی زبان جو ہے نا استعمال کرنا بند کر دیں, ٹھیک ہے. اور کراچی کے اندر کراچی کی انڈیجنس جماعت ایم کیو ایم دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے, تو مجھے آپ کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے. اور اگر کوئی اس کو مضبوط کروا رہا ہے یا کر رہا ہے یا ہو رہی ہے لوگوں کے ایفرٹس کی وجہ سے, تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ محب وطن ہے, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر کراچی کے اندر ایم کیو ایم جیسی جماعت مضبوط ہوگی تو کراچی مضبوط ہوگا, کراچی مضبوط ہوگا تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی, پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ آج پھیلا رہے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی کی معیشت, کراچی میں حالات خراب رہیں, کیونکہ کراچی کے جب تک حالات خراب رہیں گے لوگ آلٹرنیٹ چوائس سمجھ کے آپ کو ووٹ بھی ڈالیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جتنا کراچی کے حالات خراب رہیں گے تو ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کا ماحول رہے گا, کیوس کا ماحول رہے گا, اور آپ جیسے لوگوں کی دکان چلتی رہے گی. خیر انشاءاللہ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ لوئل ہیں اور آپ کی طرح جو ہے. اچھا آپ نے تو ملک کا کھایا ہے نا, آپ نے تنخواہ لی ہے پاکستان آرمی کے لیے نا, ٹیکس کے پیسوں پہ پلے ہوں گے نا, وہ تنخواہ تو ٹیکس کی تھی. جن زمینوں کانٹریکٹس کی آپ بات کرتے ہیں وہی پاکستان کے عوام کے. اچھا ہم نے پاکستان کا پیسہ نہیں کھایا ہے, ہم نے الٹا پاکستان کو دیا ہے. اس کے باوجود بھی ہم آپ سے زیادہ لوئل ہیں پاکستان کے. ہمیں اب لائلٹی کا جو پرچار ہے نا, اس سے آپ سے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کو اپنی لائلٹی کا جو نا پہلا کام تو آپ یہ کریں نا, جو اتنے سال آپ نے ملک سے تنخواہ لی ہے, صحیح ہے, اور جو بھی فائدے اٹھائے ہیں, پہلے تو ذرا غیرت دکھائیں تھوڑی سی, اور فوراً منہ پہ ماریں پاکستان کے ٹیکس پیئرس کے, پھر ہم آپ کی کسی بات کو سنیں گے. اسی کے ساتھ دانش قاضی میرا نام ہے, اجازت دیجیے. کوئی اور تکلیف ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, کہیں نہ کہیں سے آپ کو میرا نمبر مل جائے گا, یا مجھے بتا دیجیے گا, میں خود کال کر لوں گا اور ہم بیٹھ کے اس پہ مزید مباحثہ کر لیں گے. تو غلط فیکٹس دینے سے بہتر ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے اور اپنے جو بھی اسٹوپڈ ایجنڈا ہے اس کے اندر کراچی کی سیاست کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بلا وجہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.